السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: إني لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمال بيوتي والمتحابين في والمستغفرين بالأسحار صرفت عنهم۔ رواه شعب الإيمان للبيهقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور اسلامی بھائیوں، جس طریقے سے انسانوں کا نصیب ان کے ایمان اور ان کے اعمال کی وجہ سے جاگ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت اللہ اور اس کا رسول لے لیتا ہے، ایسے ہی زمین کا وہ حصہ جس حصے پر اللہ کا گھر بنا دیا جائے، وہ زمین کا ٹکڑا اور وہ زمین کا حصہ، اس کا نصیب بھی جاگ جاتا ہے۔ اب اس کا مقام اور اس کا مرتبہ دیگر زمین کے حصوں اور ٹکڑوں سے بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ ایمان والے کا مقام اور مرتبہ اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی اپنی تہذیب کی وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ جیسے اللہ کے یہاں بلند ہو جاتا ہے، ایسے ہی زمین کے ان حصوں کا بھی مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ ایمان لانے والے کو مومن کہتے ہیں، اور جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا گھر بنا دیا جائے اسے مسجد کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر سب سے مقدس اور سب سے پاکیزہ جگہ جو ہے وہ اللہ کے گھر ہے۔ یہ مسجدیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر اسلام کو ماننے والے اپنے رب کی عبادت کے لیے، اس کی اطاعت اور اس کی بندگی کے لیے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کے لیے اور ان کے سامنے اپنے انقیاد اور اپنی اطاعت کو بتلانے کے لیے اس کے گھر میں آتے ہیں، اور پھر اس کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر انسان کو بنانے والا وہی ہے، ہر انسان کو روزی دینے والا وہی ہے، ہر انسان کی ساری ضروریات پوری کرنے والا وہی ہے، ہر انسان کو بیماری دینے والا، شفا دینے والا، نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا وہی ایک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، یہاں سے
ایمان والوں کو ایمان کی روشنی ملتی ہے، ایمان کی طاقت ملتی ہے، یہاں سے رہبری اور رہنمائی کا کام لیا جاتا ہے۔ ایمان والوں کو زندگی کیسے گزارنا ہے، یہی مسجدیں ہیں، یہی منبر و محراب ہیں جہاں سے ان کی دینی تربیت کا مکمل انتظام کیا جاتا ہے۔ انہیں بتلایا جاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، معاملات کیسے رکھنے ہیں، معاشرت کیسے رکھنی ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول کیسے رکھنا ہے، اپنی زندگی کا سلوک کیسے رکھنا ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنی بھی شعبے جات ہیں اور جتنی بھی لائن کی محنتیں ہیں، ساری محنتوں کی دینی تربیت گاہ مسجدیں ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ مسجدیں وہ کردار ادا کیا کرتی تھی کہ مسجدوں سے ساری انسانیت کی ساری ضرورتیں پوری ہوا کرتی تھی۔ مسجد ایک سینٹر ہوا کرتی تھی، ایک اسمبلی پوائنٹ بھی ہوا کرتا تھا۔ یہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا انسانیت کے سارے تقاضوں کو پورے کیا کرتے تھے۔ یہ مسجدیں صرف مسجدیں نہیں ہیں، یہ مسجدیں امن کی جگہ ہیں، یہ مسجدیں محبت کو پھیلانے کی جگہ ہیں، یہ مسجدیں یہاں سے اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں سے سالمیت اور یکجہتی کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ مسجدیں اخوت اور بھائی چارگی کی جگہ ہیں، یہ مسجدیں ہمت جو ہے ہمدردی اور غم گساری اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کی جگہ ہیں۔ یہیں سے یہ پیغام پوری دنیا کے اندر پہنچایا جاتا ہے۔ تو جو جگہ محبت کی ہیں، جو جگہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر کو پھیلانے کی جگہ ہیں، جس کے ذریعے سے انسانیت کیا ہے وہ سمجھایا جاتا ہے، یہاں یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر سارے امتیاز ختم ہو جاتے ہیں، سارے مراتب ختم ہو جاتے ہیں، سارے فرق مٹ جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ خود جو ہے میدان عرفات میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ 9 تاریخ کو خطبہ دے رہے ہیں، خطبے میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، آج کے بعد سے کسی عربی کو عجمی پر کوئی بھی امتیاز حاصل نہیں ہوگا، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی امتیاز حاصل نہیں ہوگا، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی امتیاز حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اسلام سارے فرق کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ یہ وہی جگہ ہیں جہاں پر ایک عالم اور ایک جاہل، جہاں بادشاہ اور رعایا اور وزیر اور جو ہے پڑھا لکھا ہوا انسان، بے پڑھا ہوا انسان، امیر غریب، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر عقیدہ توحید کی عملی شکل پوری امت کو بتلاتے ہیں، پوری امت کو تعلیم دیتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے امن پھیلائے جاتے ہیں، جہاں سے محبت اور پیار کی باتیں کی جاتی ہیں، جہاں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی جو ہے کیسے کی جائے وہ ساری چیزیں سکھلائی جاتی ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہ جگہ ہیں۔ لیکن آج ملک کو کس کروٹ پر لے جایا جا رہا ہے، ملک کو کس رخ پر لے جایا جا رہا ہے، جس جگہ کو محبت کی نشانی بتلایا گیا، آج لوگ اس کو نفرت کا ایک پروپیگنڈا کر کے فرقہ واریت کی آگ کو جنم دے رہے ہیں، فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے آئیے ہم پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، اب برادران وطن کو یہ پیغام دیتے ہیں، وہ آئیں پاک اور صاف ہو کر مسجدوں کے اندر آئیں، جب ایک پکارنے والا پکار کر اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس اللہ اکبر کو کہنے اور سننے میں کتنا سکون ملتا ہے، آپ کو پتہ چلے گا یہ کوئی جو ہے
دنیا کے مفاد کے لیے، دنیا کے نفع کے لیے لوگوں کو آواز دینے والا آواز نہیں دے رہا ہے، یہ آواز دے کر ساری انسانیت کو بتلانا چاہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر تم آگے بڑھنا چاہتے ہو، اگر تم زندگی میں کچھ سیکھنا چاہتے ہو، اگر تمہارے اندر انسانیت باقی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اپنے قدم بڑھاتے چلے جاؤ۔ جتنے قدم تم بڑھاتے چلے جاؤ گے، ہر قدم پر تمہیں اتنی نیکیاں ملتی چلی جائیں گی۔ جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ تم یہ قدم بڑھاؤ گے، ایک ایک قدم پر تمہیں اجر ملتا چلا جائے گا۔ تم وضو کر کے آؤ گے، جب تک مسجد میں بیٹھے رہو گے نماز کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا، فرشتوں کا نورانی ماحول تمہیں ملے گا۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر محبت تقسیم کی جاتی ہے، جہاں سے امن و امان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ سانحہ جو آج ہی کے دن پیش آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہمارے مسلمانوں کے داغ ابھی تک دھلے ہوئے نہیں ہیں، اس صدمے سے آج تک مسلمان دو چار ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کو اس کے نبی نے، اس کے قرآن نے، اس کے دین اور اسلام نے تعلیم دی ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، کہ اگر تم صبر کرو گے، استقامت اختیار کرو گے، اگر تم جمے رہو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ تو مسلمانوں کی ہمت کو دانت دینا پڑے گا کہ اتنے حالات بدلتے جا رہے ہیں اور اتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو جو اس کے اسلام نے سبق دیا تھا، مسلمان اس سبق پر قائم اور دائم ہے اور باقی ہے۔ اس لیے کہ مسلمان دہشت پھیلانے والا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو امن کو پھیلانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اسلام کے سائے میں آ گیا، وہ امن کے سائے میں آ گیا، اور جو امن کے اندر ہو وہ دوسروں کو کیسے جو ہے امن کے خلاف پیغام دے سکتا ہے۔ حضور نے اس زمانے میں اعلان کیا تھا اسلمو تسلمو، اسلام قبول کر لو، تم امن پا جاؤ گے، سلامتی پا جاؤ گے، ہمدردی اور خیر کی راہی تمہارے لیے کھول دی جائے۔ آپ جانتے ہیں 1992 کے اندر اسی دسمبر کی 6 تاریخ کو کیا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کے لیے کتنی جد و جہد فرقہ پرست طاقتوں نے کی تھی۔ وہ مسجد جو اللہ کا گھر ہوا کرتی ہے، جس پر کسی کو کنٹرول نہیں ہوتا، جس پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ کے گھر ہیں، اور جب بھی ایک مرتبہ مسجد جہاں تعمیر کر دی جاتی ہے، صبح قیامت تک وہ مسجد کی حیثیت باقی رہتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ اسے ہٹا سکتی ہے، نہ اس اختیار کو ختم کر سکتی ہے، نہ اسے محدود کر سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو اس ملک کو نقصان پہنچانے والی طاقتیں ہیں، جس نے ہمیشہ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے 6 دسمبر کو بھی وہی اس ملک کے اندر ایک بدنما داغ لگایا، جس کی وجہ سے اس ملک کی شبیہ بگڑتی چلی گئی۔ حالانکہ یہ ملک جمہوری بنیادوں پر قائم ہوا تھا، ہر ایک کو اس کے مذہبی حقوق دیے گئے تھے، مذہبی آزادی دی گئی تھی، اسے اپنی زبان کو استعمال کرنے کی، اسے اپنے مذہب کا پرچار کرنے کی، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دی گئی ہے۔ ذرہ برابر بھی اس کے اختیار کو کم نہیں کیا گیا ہے۔ جمہوریت کی بنیاد پر جو ملک قائم ہوا ہو، جس کو آزاد کرانے میں سب نے مل کر حصہ لیا ہو، اور پھر بڑی مشکل کے ساتھ 100-150 سال تک مسلسل جنگیں لڑی گئی ہوں، اور اپنی جان مال، اپنی صلاحیت، اپنی استعداد اور ساری چیزوں کو اس ملک کے نام پر قربان کر دیا گیا ہو، کیا اگر ہماری چیز ہم سے کوئی چھیننا چاہے گا، آپ کی چیز اگر ہم آپ سے چھیننا چاہیں گے، تو کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ہم سے اگر ہماری کوئی چیز چھینی جا رہی ہے، ہم اس پر آواز اٹھاتے ہیں، ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارے نوجوان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جو ہے ایک ننگا ناچ جو ہے ان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اور جب یہی معاملہ کسی دوسرے ملک میں ہوتا ہے تو بہت یاد آتی ہے کہ ہمارے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے۔
اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. کر لو ظلم کتنا کرو گے، ایک دن تو تمہیں آنکھیں جب بند ہوگی اور یہاں سے جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگے، اللہ تعالیٰ حساب اور کتاب لینے والی ذات اللہ کی. آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ بھولا ہوا سبق، ملک کی عدالتیں جہاں سے انصاف کی توقع کی جاتی ہے، جہاں سے انصاف کی امید رکھی جاتی ہے. ایک قانون بنایا گیا 1991 کے اندر مذہبی مقامات کے تحفظ کے لیے، اور وہ قانون اس بنیاد پر بنایا گیا اس لیے کہ کچھ لوگ تنازع کھڑا کر رہے تھے، مسائل کھڑا کر رہے تھے. ایک قانون بنا دیا گیا کہ جتنی بھی ملک کے اندر عبادت گاہیں ہیں، جتنی بھی جس مذہب کی ہو، جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، اس کو وہی مقام اور وہی حیثیت حاصل ہوگی جو 1947 15 اگست 1947 میں جو حیثیت جس عبادت گاہ کی تھی وہی حیثیت باقی رہے گی. اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. 1991 کے اندر یہ باضابطہ طور پر قانون پاس کیا گیا. 10 دسمبر کو ملک کے وزیر داخلہ نے 1991 کے اندر لوک سبھا کے اندر تقریر کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ یہ قانون اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ ملک کی سالمیت برقرار رہے، تاکہ ملک کے اندر ہم آہنگی برقرار رہے، اخوت اور بھائی چارگی برقرار رہے، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ برقرار رہے، اور کسی بھی فرقہ پرست طاقتوں کو نفرت پھیلانے کی ذرہ برابر بھی ان کو گنجائش نہ دی جائے. اس لیے یہ نظام اور یہ قانون بنایا گیا، اور اس کے اندر مختلف شقیں بنائی گئی. اس میں باضابطہ طور پر یہ لکھا گیا کہ اگر آج کے بعد کوئی بھی کسی بھی عدالت کے اندر ایسا کوئی مقدمہ دائر کرتا ہے جس میں کسی بھی عبادت گاہ کی حیثیت کو تبدیل کیا جائے تو اس مقدمے کو فوراً ختم کیا جائے گا اس قانون کی بنیاد پر. یہ آپ سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے قانون کو سمجھنا، چونکہ ہم اس ملک کے اندر آزادی دلانے میں ہمارا پورا حصہ ہے، اور قانون بنانے کے اندر آپ کو یاد ہوگا اس ملک کے مسلمانوں کے 3 اہم لوگوں کی نمائندگی رہی ہے. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، حضرت مولانا حفظ الرحمان سیواری رحمت اللہ علیہ. 3 ایسے شخص تھے جو قانون ساز جو 10 لوگوں کی ایک ممبر شپ بنائی گئی تھی، اس میں 3 مسلمانوں نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا. تو قانون بنانے والے ہم ہیں. یہ سب کے ساتھ مل کر قانون بنایا گیا، سب کے مفاد کے لیے بنایا گیا، سب کے نفع کے لیے بنایا گیا. لیکن آپ دیکھیے قانون کی دھجیاں کیسے اڑائی جا رہی ہیں. خود وہ عدالتیں جہاں سے امید کی جاتی ہے انصاف کی، وہی عدالتیں ملک کے اندر اگر بے انصافی پر اتر آئیں تو بزرگوں اور دوستوں، کیا اس ملک کا سیکولرزم، کیا اس ملک کی جمہوریت برقرار رہ سکتی ہے؟ کیا اس ملک میں اتحاد اور اتفاق باقی رہ سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے اس ملک کے اندر جو یکجہتی ہے، جو سالمیت ہے، وہ خطرے میں پڑتی چلی جا رہی ہے. شروعات بابری مسجد سے ہوئی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے سنبل کے اندر کیا واقعہ پیش آیا، بدایوں کی جامع مسجد کے اندر کیا واقعہ پیش آ رہا ہے، متھرا کی شاہی عیدگاہ کی مسجد کے اندر کیا واقعہ پیش آ رہا ہے، دہلی کے قطب مینار کی مسجد کے اندر کیا واقعہ پیش آ رہا ہے، اور بھی پورے ملک کے اندر مختلف مساجدیں ہیں جو نفرت اور فرقہ پھیلانے والی طاقتیں ہیں. 25,000 مسجدیں ان کے ٹارگٹ پر ہیں. بزرگوں اور دوستوں، ان مساجد کے تحفظ کے لیے ہمیں اور آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں اور آپ کو قربانیاں دینی ہوگی. ہمت اور استقلال کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. قرآن نے صبر کی تلقین کی ہے. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے مناسب تدبیر اختیار کرتے ہوئے اپنے مشن پر کاربند رہنا، اور اپنے مشن کو آگے بڑھاتے رہنا، اور اس پر جمے رہنا، اور اس پر استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چلنا. یہ ہے صبر اور استقامت. کہ اگر مسلمان
صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور پھر ایک طریقہ اور بتلایا تقوی کے ساتھ۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں بٹھانا، کائنات کا ڈر دل سے نکل جائے، مخلوق کا ڈر دل سے نکل جائے۔ اس دین کے لیے اگر ہماری جان لگ جائے، ہمارا مال لگ جائے، ہماری صلاحیتیں لگ جائیں، اور ہمارے جو ہے اگر جسم کا ایک ایک حصہ لگ جائے، ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، فرقہ پرست طاقتوں کی نیتیں اچھی نہیں ہیں۔ ہم حکومت ہند سے اس بات کا جو ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس جو ہے اہم مدے پر اپنی خاموشی کو توڑے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جو آپ نے ایک نعرہ دیا تھا کہ ہم سب کے ساتھ سب کا وکاس کریں گے، کہاں چلا گیا آپ کا وکاس؟ آپ آگے بڑھیے، مسلمانوں کے ساتھ آپ جو ہیں جو ہاتھ ملائیے، اور ہاتھ ملا کر آپ وہ کام کیجیے جو اس ملک کے مفاد کے لیے اچھا ہو، اس ملک کی سالمیت کے لیے اچھا ہو، اس ملک کی یکجہتی کے لیے اچھا ہو۔ اتحاد اور اتفاق باقی رہے، محبتیں باقی رہیں، نفرت پھیلانے والوں کی امیدوں کو آپ قدغن لگائیے۔ آپ ہی وہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہی نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو اس ملک کے لوگ آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن کا اعلان ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم مسجدوں کی حفاظت کے لیے، اوقاف کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، ہم اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اپنے نظریات اپنے پاس رکھیں، اپنی فکریں اپنے پاس رکھیں، لیکن کب سے دین کی بنیادی چیزوں پر ہم اور آپ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ ہماری اتحاد کی طاقت کے آگے ساری دنیا کی دشمن طاقتیں جو ہے زیر ہوئی ہیں اور انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ ہم اور آپ اگر مل گئے اور ہم نے مل کر اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، ترقی پر پہنچانے کے لیے کام کیا، بزرگوں اور دوستوں، یہ ملک بہت جلدی ترقی کرتا چلا جائے گا، اور پھر نفرتیں ختم ہوتی جائے گی، محبتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے، ہمارے ملک کی مساجدوں کی، اوقاف کی اور اوقاف کی تمام جو ہے اس کے اندر میں آنے والی تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ مکمل طریقے سے حفاظت فرمائے، اور فرقہ پرست طاقتوں کی اللہ تبارک و تعالی تدبیروں کو اللہ تعالیٰ ناکام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔